احتجاج اور مظاہرے کسی کام نہ آئے، بجلی کی قیمت میں مزید اضافہ، پرائز ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی ₹1.46 فی یونٹ مہنگی، اضافے کا اطلاق رواں ماہ کے بجلی بلوں پر ہوگا۔ نیپرا کا اوور بلنگ کا سخت نوٹس، عوامی شکایات پر ڈسکوز کے CEOs کو 12 ستمبر کو طلب کر دیا گیا۔ ڈی سی ٹوبا خود بجلی چوروں کے خلاف میدان میں آ گئے، ڈسٹرکٹ انفورسمنٹ کمیٹی کا اجلاس، بجلی چوری کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی ہدایت، اجلاس میں چاروں تحصیلوں کے ایکسین اسسٹنٹ کمشنر بلاول ہنجرا، نعمان علی ڈوگر اور دیگر شریک۔ سوئی گیس چوری کے خلاف خصوصی مہم شروع، ڈویژنل GM سوئی گیس راشد عنایت نے میڈیا سے گفتگو میں کہا جہاں بھی گیس چوری ہوئی کارروائی ہوگی، سوئی گیس کا غیر قانونی استعمال بھی روکا جائے گا۔ فیصل آباد ریجن میں ہم نے 3 عدد گیس کنیکشن جو ہے پیپلز ٹاؤن، سر سید ٹاؤن اور امین پورہ بازار میں جو ہے وہ منقطع کیے ہیں۔ اچھا، مزید جو ہے اس میں گیس کمپریسر کے غیر قانونی استعمال پر برکت پورہ سے 3 گیس کنیکشن جو ہے وہ کاٹ دیے گئے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آگے جو ہے اس کا محکمہ سوئی گیس نے جولائی 2023 سے اب تک گیس چوری اور گیس کے غیر قانونی استعمال پر 28 کیس پکڑے جا چکے ہیں۔ بجلی بلوں کے بعد واسا کی بھی بھاری وصولیاں، تاجروں کے تحفظات، سینئر نائب صدر چیمبر آف کامرس ڈاکٹر سجاد اشرف سے ملاقات، بولے بجلی پیٹرول ڈالر پہلے ہی قابو میں نہیں، واسا کے بلوں میں اضافہ ناقابل قبول۔ مہنگائی عوام کی کہیں نہ بن پائی، مہنگائی کی شرح میں 0.96% اضافہ، ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 26.32% تک جا پہنچی۔ ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق 32 اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ، 5 اشیاء کی قیمتوں میں کمی ہوئی، چینی ₹11.48، ٹماٹر ₹15.53، پیٹرول ₹14.92، ڈیزل ₹18.50 اور LPG کا سلنڈر ₹153.06 مہنگا ہوا۔ فیصل آباد کے 45% بچے پولیو ویکسین سے محروم، بنیادی اور دیہی مراکز صحت اور تحصیل اسپتالوں میں ویکسین نہیں پلائی جاتی۔ محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ نے اگست کی رپورٹ پہ بڑا انکشاف کر دیا۔ CEO ہیلتھ ڈاکٹر اصف انجار کا تمام سینٹرز پر پولیو ویکسین پلانے کا دعویٰ، رپورٹ پر جائزہ لینے کی یقین دہانی بھی کرا دی گئی۔ درآمدی پابندیاں ختم ہوئی، نہ LCs کھلیں، ادویات کے خام مال کی شارٹیج شدت اختیار کر گئی، فیکٹریوں میں پیداوار کم، مارکیٹ میں ادویات نایاب، جان بچانے والی ادویات کی بھی قلت۔ سابق سینئر نائب صدر چیمبر میاں تنویر نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ ادھر ادویات کی قلت پر ڈرگ کنٹرولر ایکٹیو، فارما کمپنیوں اور ڈسٹریبیوٹرز کو 24 گھنٹے کی مہلت دے دی، ادویات کی عدم دستیابی پر کارروائی کی وارننگ۔ پہلے وہ جو انجیکشنز تھے جو فنش فارم میں آتے تھے وہ شارٹ تھے، لیکن اب جو ٹیبلٹ جن کے را میٹیریل شارٹ ہو رہے ہیں ان کی جو شارٹیج ہے، ان کی جو لسٹ ہے شارٹ آئٹمز کی وہ بھی دن دن بڑھتی جا رہی ہے، اور عام سی ادویات جیسے ڈایاوین ٹیبلٹ ہے، موٹیوال گولی ہے، کلومفرانل گولی ہے، ٹیگرول ہے، سیزونل ٹیبلٹ ہے، ایپیوال گولی ہے، اس طرح کی ایپیوال انجیکشن ہے، بہت ساری ادویات کی لسٹ اتنی لمبی ہو گئی ہے۔ جھنگ کے ڈسٹرکٹ ہسپتال میں مریضوں کی مشکلات برقرار، نئی میڈیکل ایمرجنسی کا منصوبہ سست پڑ گیا، ہسپتال میں بیڈز کی کمی کا مسئلہ سنگین، ایمرجنسی میں گنجائش سے زائد مریض بھی بڑا مسئلہ۔ ڈینگی مچھر بے لگام، شکار بننے لگے عوام، فیصل آباد میں مزید 4 نئے کیسز رپورٹ، ڈینگی مریضوں کی تعداد 134 ہو گئی۔ مدینہ ٹاؤن، جناح ٹاؤن اور اقبال ٹاؤن میں سب سے زیادہ مریض سامنے آئے، ہر ٹاؤن میں 33 ڈینگی کیسز رپورٹ، جھنگ میں بھی 1 ڈینگی مریض سامنے آ گیا، 34 مقامات سے ڈینگی لاروا برآمد۔ چنیوٹ میں ڈسٹرکٹ ہسپتال کا ایڈمن آفیسر ناقص کارکردگی پر معطل، ریکارڈ برقرار نہ رکھنے پر فارمیسی انچارج اور فارماسسٹ کو بھی شو کاز نوٹسز، ڈپٹی کمشنر آصف رضا نے ہسپتال کے دورے پر ایکشن لیا، مریضوں اور لواحقین سے سٹاف اور ڈاکٹروں کا رویہ بھی دریافت کیا۔ 3-4 دن پہلے وزٹ تھا، اس میں جو ڈائریکشنز دی تھیں مطلب 3-4 دنوں میں کافی بہتری آئی ہے۔ مزید آپ کو پتہ ہے ہمارے لاجسٹکس کے کنسٹرینٹس ہیں، انفراسٹرکچر کے کنسٹرینٹس ہیں، لیکن ہماری پوری کوشش ہے کہ صحت کی جو بہتر سہولیات ہیں
وہ پیشنٹس کو دی جائیں، اور بالخصوص جو ہے جو ادویات کی دستیابی ہے اس کو ہم انشور کر رہے ہیں، اور سیکنڈلی جو ہمارے جو میڈیکل اور پیرا میڈیکل اسٹاف ہے اس پہ ہمارا فوکس ہے. ان کے اٹینڈنس کے ساتھ ساتھ جو ہے ایک ان کا جو کنڈکٹ ہے پیشنٹس کے ساتھ، آپ کے نالج میں ابھی میں نے سارے ڈاکٹر سے بھی بات کی ہے اور نرسنگ اسٹاف سے بھی، کہ جو کنڈکٹ ہے پیشنٹس کے ساتھ ان کے اٹینڈنس کے ساتھ بہتر کریں، تاکہ کہ جو پبلک انسٹیٹیوشنس کا جو امیج ہے وہ بہتر ہو سکے. پنجاب کے ہسپتالوں کی اپ گریڈیشن کا معاملہ، وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس. الائٹ ہسپتال کی اپ گریڈیشن کی تکمیل کی ڈیڈ لائن مقرر، کہتے ہیں 31 جنوری تک اپ گریڈیشن مکمل کی جائے گی. منصوبے کے مطابق سرجیکل، میڈیکل وارڈ، آؤٹ ڈور اور دیگر بلاک اپ گریڈ ہوں گے. چینی مافیا کے خلاف کارروائی، ریلیف ڈرائیو. فیصل آباد کی ہول سیل مارکیٹ میں چینی 160 روپے کلو، پرچون پر 165 روپے کلو دستیاب. گراں فروش اب بھی لوٹ مار کرنے پر بضد، شہری 170 روپے کلو خریدنے پر مجبور. چینی کی قیمت میں کمی آنا شروع. چینیوٹ میں 50 کلو کی بوری 300 روپے سستی. 100 کلو بوری کی ایکس مل قیمت 16,600 روپے ہو گئی. دکانوں پر چینی کی قیمت 180 روپے سے کم ہو کر 170 روپے پر آ گئی. جنگ بھی چینی کی فی کلو قیمت 10 روپے کم ہو گئی. اوپن مارکیٹ میں 180 روپے کلو بکنے لگی. پنجاب فشریز مچھلی کی پیداوار بڑھانے میں پیش. بایو فلاک سسٹم سے مختلف مچھلیوں کی پروڈکشن جاری. فارمر جاوید رندھاوا کہتے ہیں بایو فلاک سے 1 ایکڑ میں 42 ایکڑ جتنی پروڈکشن ہو رہی ہے. ایف بی آر اور نگراں وفاقی حکومت نئے ٹیکس گزار تلاش کرنے کے بجائے شہریوں پر سیلز ٹیکس کی صورت میں انڈائریکٹ ٹیکسز کا بوجھ بڑھانے لگے. رواں مالی سال کے پہلے 2 ماہ میں فیصل آبادیوں سے اشیاء خوردونوش، ادویات اور دیگر ضروری اشیاء پر 5.5 ارب روپے کا سیلز ٹیکس وصول کیا گیا. میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں انٹری ٹیسٹ کے انتظامات مکمل. طلبہ کے انٹری ٹیسٹ 10 ستمبر کو لیے جائیں گے. یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر انتظام فیصل آباد سمیت 11 شہروں میں امتحان لیے جائیں گے. فیصل آباد میں 7,500 امیدوار امتحان دیں گے. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں ویمن سپورٹس کمپلیکس کا افتتاح کر دیا. نگراں پنجاب حکومت کے زیر اہتمام پروجیکٹ پر 31 کروڑ روپے لاگت آئی. ادھر گورنر کی زیر صدارت زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں اجلاس. فیسوں سے اکٹھی ہونے والی آمدن کا 5% مستحق طلباء کی اسکالرشپ کی مد میں مختص کرنے کا فیصلہ. پاکستان میں تعینات ملائیشیا کے سفیر اظہر بن مزدان کی فیصل آباد ایوان صنعت و تجارت آمد. صنعت کاروں کے ساتھ پاک ملائیشیا تجارتی تعلقات، نئے معاہدے اور دیگر امور زیر بحث آئے. اظہر بن مزدان نے کہا 2 طرفہ تعلقات کا مستقبل روشن ہے. تجارت کا حجم $1.8 بلین ہے جس کو $10 بلین پر لے جانے کی خواہش ہے. ایم ڈی واسا فیصل آباد عامر عزیز کی زیر صدارت اجلاس. فرانسس فار ڈیولپمنٹ کے ڈائریکٹر اربن ڈیولپمنٹ احسن پراچا نے 1 کروڑ 20 لاکھ یورو کے گرانٹ ایڈ پروجیکٹ پر بریفنگ دی. توبہ ٹیک سنگھ کا بند فلٹریشن پلانٹ بحال، پانی کی فراہمی شروع. ڈپٹی کمشنر محمد نعیم نے سٹی 41 کی خبر پر نوٹس دیا. میونسپل کمیٹی انتظامیہ نے پلانٹس کی مرمت کرائی، فلٹر تبدیل. تحصیل شوکوٹ میں شجرکاری مہم کا آغاز. اسسٹنٹ کمشنر نیاز احمد مغل نے پرانا بائی پاس پر پودا لگا کر شجرکاری مہم کا افتتاح کیا. سی او میونسپل کمیٹی سلیم شاہ اور ایس ٹی او میونسپل کمیٹی چودھری صغیر چودھری شہزاد علی نے بھی پودا لگایا. بانی سنی تحریک مولانا سلیم قادری شہید کا 23واں عرس. ڈویژنل سیکریٹریٹ فیصل آباد میں تقریب. ڈویژنل صدر آصف رضا قادری نے صدارت کی. حافظ محمد یاسر قادری، مولانا نوید شرک پوری اور محسن رضا مصطفی سمیت دیگر نے شرکت کی. خواندگی کا عالمی دن. پاکستان میں شرح کم. پرائیویٹ اسکول کالجز اور اونرز ایسوسی ایشن کا اجلاس. فروغ تعلیم کے اقدامات ناکافی قرار.
اور جنگ ستمبر کے شہداء اور غازیوں کو سلام، سول ڈیفنس فیصل آباد کے زیر اہتمام یوم دفاع پاکستان کے حوالے سے تقریب، ایڈیشنل کمشنر آصف چوہان کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔